و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والعظیم، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته وآله وعترته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، آمنت بالله، صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی دسائے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ماتحت بارگاہ ختمی مرتبت انیس بے کساں کارسا سے درد منداں حضور سیدنا محمد مصطفیٰ روح فدا بے امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے مثل و بے مثال میں اپنی غلامی کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنی جماعت اہل سنت کے دستور کے مطابق اپنے بزرگوں، اپنے مشائخ، اپنے پیروں، اپنے علماء ربانیین کی تابعداری کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مکان، دستگیر دونوں جہاں، چارہ ساز درد منداں، راحت جانے عاشقاں و عارفاں، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء، محب الغرباء، محب الیتامى، محب المساکین، جان کونین، دستگیر دارین، مغیث ملوین، ماوی عالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر، بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور دل لگا کے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار والتریاق الاغیار ومفتاح باب الیسار وعلى آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
ایک بار اور نذرانے محبت پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وکما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جشن میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. جشن میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. پتی پتی نور ہے، ڈالی ڈالی نور ہے اور پتی پتی نور ہے. گل کھلے ہیں نور کے، گلشن میں پھیلا نور ہے. گل کھلے ہیں نور کے، گلشن میں پھیلا نور ہے. اور تیرا روضہ جالیاں روضے کی اور دیوار و در. تیرا روضہ جالیاں روضے کی اور دیوار و در. نور کے دربار کا ہر گوشہ گوشہ نور ہے. نور کے دربار کا ہر گوشہ گوشہ نور ہے. نور نہ ہوتا نہ ہوتا دو جہاں کا انتظام. نور نہ ہوتا نہ ہوتا دو جہاں کا انتظام. تو زمین کا نور ہے، تو آسماں کا نور ہے. تو زمین کا نور ہے، تو آسماں کا نور ہے. اور اس طرف بھی ایک نگاہ نور، اے نور الہ. اس طرف بھی ایک نگاہ نور، اے نور الہ. ہم سراپا معصیت ہیں، تو سراپا نور ہے. ہم سراپا معصیت ہیں، تو سراپا نور ہے. پشیمان نہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو. پشیمان نہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو. نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. اور مجھے خواب ہی میں نظارہ کرا دیں. مجھے خواب ہی میں نظارہ کرا دیں. مدینے کے دلکش نظاروں سے کہہ دو. مدینے کے دلکش نظاروں سے کہہ دو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں سوئے عرش اعظم. محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم. ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو. ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو. اور زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل، زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا. 30 پاروں سے کہہ دو. بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو. یہی تو ہے اختر میری زندگانی. یہی تو ہے اختر میری زندگانی. نہ ہو سرد دل کے شراروں سے کہہ دو. نہ ہو سرد دل کے شراروں سے کہہ دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. ایک بار اور نبی علی نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وکما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اللہ رب العالمین جل مجدہ و شانہ الکریم کا بے انتہا شکر و احسان کہ اس نے اپنے فضل سے آج پھر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک محفل پاک میں حاضری کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی۔ ہم اپنے رب کریم کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے مومنین کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رغبت بخشی، اپنے محبوب کی طرف مائل کیا اور ہمارے دلوں کو ان کے عشق و محبت میں متوالا و مستانہ بنایا۔ ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ عزیز جو مسلسل 2 دنوں سے اپنے محلے میں، اپنے گھروں کے پاس میں مجلس میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام کرتے تھے، آج بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی مجلس میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں منعقد کرنے کی، مگر مشیت مولا برہما اولا، اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہی سب سے افضل ہوتی ہے، وہ سب سے بلند ہے، اس کی ذات سب سے بلند و بالا ہے۔ جب آپ یہ چاہیں گے کہ اس کے محبوب کا ذکر ہمارے گھر میں ہو تو وہ بھی یہ چاہے گا کہ ہمارے محبوب کا ذکر ہمارے ہی گھر میں ہو۔ یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، تو آگ میں ڈالنے کی بڑی کوششیں ہوئی، بڑی تیاریاں ہوئی کہ اس بندے کو جلا دیں گے، خاکستر کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ مخلوق خدا، اس میں جو مشرکین تھے، حالانکہ وہاں تو سبھی وہی تھے، تو ہر ایک کے دل کی خواہش یہی تھی کہ خلیل کو جلا دیا جائے۔ تو میرۃ المناجی شرح مشکات المصابیح میں حضرت سیدنا یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ شاہ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد پھر اس کی تشریح بھی فرماتے ہیں۔ مشکات شریف کی یہ حدیث فرماتے ہیں سب نے بڑی کوششیں کی، لوگوں نے منتیں مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں لکڑیوں کا ایک بورا، ایک گٹھا اٹھا کے اس آگ میں ڈالوں گا، اگر میری یہ حاجت پوری ہو گئی تو میں یہ کام کروں گا، اتنی لکڑیاں میں ڈلواؤں گا۔ لوگوں نے بڑی منتیں، بڑی قسمیں اٹھا رکھی تھی، جلا کے رہیں گے۔ اور دوسری مخلوق بھی اس میں تھی۔ حضرت نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی لکڑیاں ڈالنے والوں میں ایک جانور تھا تو بڑا چھوٹا سا، قد ود کچھ اس کا تھا نہیں آج کے چند جانوروں کی طرح، مگر اس نے بھی منت رکھی تھی اور اس کی بھی کوشش تھی، وہ اپنے منہ میں سوکھی ہوئی گھاس کے تنکوں کو اٹھا اٹھا کے لاتا اور اس میں ڈال دیتا۔ نار نمرود میں
اور ایک جانور ایسا تھا کہ اس جانور کا عمل یہ تھا، اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ تالاب میں جاتا اور جا کر کے اپنے منہ میں کچھ پانی بھر لاتا اور 2 چند قطرے جو نکلتے وہ اس آگ میں ڈالتا. ادھر وہ ہے ادھر یہ ہے، کوشش دونوں کی ہے. کسی نے پوچھا اس میڈک سے جو تالاب سے پانی کے چند قطرے لے کے آتا تھا، اس سے پوچھا گیا اتنی بڑی آگ نارے نمرود، تیرے ان 2 قطروں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اس کی گرمی سے ہی یہاں پہنچنے سے پہلے ہی سوکھ جائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا جناب والا، میرے ان قطروں سے کچھ ہو یا نہ ہو اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر میدان قیامت میں خلیل کے ساتھیوں میں جب نام پکارا جائے گا تو میرا بھی نام لیا جائے گا. خلیل کے محبت کرنے والوں میں میرا بھی نام آئے گا. میری ان 2 چند قطروں سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، مگر ان قطروں کے ڈالنے سے مجھ مخلوق خدا کو تو ضرور فائدہ ہوگا کہ میں ایک محب رسول بن جاؤں گا. کہ یہ ایک ایسی مخلوق تھی جو اس وقت بھی اپنے عشق کا جلوہ دکھا گئی. تو جانتے ہو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میڈک سے نفرت نہ کرو، اسے نہ مارو، وہ خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے. اور وہ دشمن جس کو گرگٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں حکم ہے ایک ہی وار میں جو اسے مار دے اللہ تعالیٰ اسے 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو 2 وار میں مارے اسے 50 نیکی، اور جو 3 وار میں مارے اسے 25 نیکی. یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے. جو 3 وار میں مارے اسے 25 نیکی، اور اس کے بعد جب بھی مارو اسے اتنی ہی نیکیاں ملے گی. یہ ہے محبت رسول کا تقاضا. میرے عزیزوں نے، ہمارے ان محلے والوں نے جو بھی خدمت کی، جتنی کوشش کی، جو بھی قربانی دیا، جتنا بھی کیا، ان کے ساتھ جن نوجوانوں نے خدمت کی، کوشش کی، یقین مانے وہ جو جلسہ وہاں ہونے والا تھا ہو یا نہ ہو، رب نے تمہیں اس جلسے کا ثواب عطا فرما ہی دیا ہے. اس لیے کہ خدا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، خدا تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. کوئی اپنے من میں، اپنے دل میں ناراض نہ ہو، اللہ نے ان کے جلسے کو اٹھا کے اپنے گھر میں کروایا ہے. آج بڑی سعادت کی بات ہے. الغرض جس طرح خدا دیکھتا ہے اس کی عطا سے اس کے رسول بھی ہماری ان قربانیوں کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے میں نے آج کی گفتگو کا مضمون ہی بنا لیا کہ رسول ہمیں دیکھتے ہیں. رسول ہمیں، کہیں بھی رہو، کسی بھی عالم میں رہو، کسی جگہ رہو، رسول ہماری طرف متوجہ ہے. میں نے عرض کیا تھا الحمدللہ ہم نے مردہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے بے خبر رسول کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے باخبر رسول کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے مجبور رسول کا کلمہ نہیں پڑھا، خدا کے فضل سے مختار کائنات رسول کا کلمہ پڑھا ہے. ہمارے رسول ہماری ہر حالت کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں. حضرت سیدنا امام قاضی ایاز مالکی ارشاد فرماتے ہیں شفا شریف میں،
رسول تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بندہ اور میرا امتی عمل کے کس درجے میں خدا کے کتنے قریب ہے۔ رسول کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے فلاں امتی کی روحانیت میں کون سا عمل رکاوٹ بنا ہوا ہے، تو حضور وہیں سے اپنی رحمت والی توجہ فرما کر کے اپنے اس امتی کو خدا سے ملانے کی تدبیر فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے کلام مجید کی جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کیا ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ خوش نصیبو، تمہیں خدا نے باخبر رسول عطا فرمایا ہے۔ کوئی کہے گا یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ یہی آیت کریمہ جس کو توفیق ربانی سے میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ پوری آیت کا کریں گے، ترجمے میں بھی کچھ قسمیں ہوتی، ہم گجراتی میں کہتے ہیں پرکار، کئی پرکار کے لوگ ترجمے کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے امام نے ترجمہ کیا، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں بتانے والے، یا ایھا النبی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رب العالمین، خود ان کا بنانے والا، خود ان کو پیدا فرمانے والا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، شاہدہ ومبشرا، اور جنت کی بشارت سنانے والا بنا کے بھیجا، ونذیرا، اور اللہ کے عذاب اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، باذنہ، خود سے دعوے دار نہیں، خدا کے بھیجنے سے، باذنہ، اللہ کی اجازت سے، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا سورج بنا کے بھیجا۔ ایک آیت میں کتنی صفات محمدی کا ذکر فرمایا گیا ہے، صرف ایک آیت۔ انشاءاللہ تعالی اگر رب نے چاہا، عمر رہی، خدا اگر خدمت لینا چاہے اس کے فضل سے، اس کے محبوب کے صدقے میں، تو کل دوسرے لفظ کا ترجمہ و تفسیر و تشریح کچھ بیان کریں گے۔ تشریف لائیں آپ بھی، اور اپنے ان احباب کو بھی ضرور لے کے آئیں کل، جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے سنتے ہیں، کیونکہ محفل کی جو رحمتیں ہوتی ہے وہ برکتیں ہی کچھ الگ ہوتی ہے، اور خدا نے چاہا تو کل آپ وہ سنیں گے، فخر نہیں، خدا کے شکر سے، میرے شیخ کے فیضان سے، کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے آج پہلی بار سنا ہے۔ اس لیے کہ محبوب کی شان ہی یہ ہے کہ آپ ان کی تعریف میں جو چاہو کہو، بے حوالہ نہیں، با حوالہ، جیسا چاہو اپنے محبوب کی تعریف بیان کرو، اس لیے کہ بنانے والے لا شریک نے اپنے محمد کو بھی لا شریک پیدا فرمایا ہے، وہ اپنی صفتوں میں لا شریک ہے،
وہ اپنی عادتوں میں لا شریک ہے، وہ اپنی نورانیت میں لا شریک ہے، وہ اپنی بشریت میں لا شریک ہے، وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں لا شریک ہے، وہ خدا کے بنائی ہوئی رسالت میں ان کے فضل و کمال میں لا شریک ہے۔ یعنی خدا بنانے والا بنا کے یہ کہتا ہے محبوب میں بنانے والا بے مثال ہوں تو تو بننے والا بھی بے مثال ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے جانے والے میں بنا کے بھیج رہا ہوں، میں نے بنایا ہے، اور جب بنایا ہے اس نے، ایک اس کی چنوتی ہے، ایک اس کا انتخاب ہے، ساری خلقت کا ایک ایسا نمونہ رب نے بنایا کہ مجھے سمجھنا ہے، میری قدرت کو سمجھنا ہے، میری ذات کو سمجھنا ہے، پہلے آمنہ کے لال کو سمجھ لو۔ مجھے اگر پہچاننا ہے تو پہلے میری اس بناوٹ کو تو پہچان لو، جس نے میرے اس بنائے ہوئے کو پہچان لیا، جب مخلوق وہ سمجھ میں آئے گی تو اس کا خالق بھی سمجھ میں آ جائے گا، اس کا خالق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے بھیجا۔ یہ ارسلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے بھیجا، ہم نے ارسال کیا، ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، مبعوث فرمایا۔ کس کو بھیجا؟ یا ایھا النبی، ڈائریکٹ رسول سے خطاب، اپنے محبوب سے۔ اچھا دوستو، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، رب نے ساری صفتیں حضور کی بیان فرمائی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ دنیا میں۔ تو کیسے بھیجا؟ فرمایا شاہدہ، حاضر و ناظر بنا کے، مبشرہ، بشارت دینے والا بنا کے، ونذیرہ، ڈر سنانے والا بنا کے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اللہ کی اجازت سے، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا سورج بنا کے بھیجا۔ بات آپ سمجھ رہے؟ خدا اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے ہم نے بھیجا، آپ کو بھیجا، اور یہ بنا کے بھیجا۔ ایک مثال سے آپ سمجھ لیجئے، ہمارے گاؤں میں اس سرزمین ایکھر پہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، ہمارے قریب کے کسی دارالعلوم سے پڑھ کے آئے ہیں، ٹنکاریا ہی کو لے لیجئے، دارالعلوم اشرفیہ سے، مصطفیہ اشرفیہ سے وہ پڑھ کے آئے ہیں۔ ان کے استاذ محترم نے ان کو ایک خط لکھا، وہ خط میں وہ لکھ رہے ہیں اے مولانا، ہم نے آپ کو مولوی بنایا، عالم بنایا، فاضل بنایا، مفتی بنایا، قاری بنایا، درس حدیث کی ہم نے سند دی، اور ہم نے آپ کو محدث بنایا، ہم نے آپ کو قرآن کے رموز و اوقاف اور ساری قرآن کی تفصیلات و تشریحات و تفسیرات سب سکھایا، ہم نے آپ کو مفسر بنایا۔ وہ خط میں یہ لکھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کیا لکھنا چاہیے؟ وہ ڈائریکٹ ان کو لکھنا چاہیے کہ پھر وہ جس جگہ امامت کے لیے یا جس جگہ خطابت کے لیے یا جس جگہ درس و تدریس کے لیے وہ جاتے ہوں گے، ان لوگوں کو لکھنا چاہیے کہ اے لوگوں، اس آنے والے کو معمولی نہ سمجھنا، یہ ہمارے دارالعلوم کا ایک انوکھا نمونہ ہے، یہ ہمارے دارالعلوم کا ایک انتخاب ہے، یہ آنے والا ہمارے دارالعلوم کا بچہ یہ معمولی نہیں ہے، یہ قاری ہے، یہ مولوی ہے، یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے، یہ مفتی ہے، یہ محدث ہے، یہ مفسر ہے۔ وہ سب کس کو کہنا چاہیے؟ اے کمیٹی والو،
اس کی قدر کرنا. اے گاؤں والوں اس کی قدر کرنا. یہی تو ہونا چاہیے نا. اچھا مجھے کو بنا کے بھیجا، مولوی بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا. اب میرے استاد مجھے کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں قاری بنایا، ہم نے تمہیں مولوی بنایا، ہم نے تمہیں عالم بنایا. کیا مجھے نہیں معلوم؟ کیا میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا بنایا؟ دارالعلوم سے جب ہم آئے تو قیرت کی سند لے کے آئے، فضیلت کی سند لے کے آئے، عالمیت کی سند لے کے آئے. تو جب یہ لے کے آئے ہیں تو ہمیں تو خود کو معلوم ہے کہ ہم یہ سندیں لے کے آئے ہیں. اب ہمارے استاد فضول کیوں لکھ رہے ہیں؟ بیکاری لکھیں گے نا. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ فضول ہی میں لکھا ہے. اسی طرح آپ جب اس چیز کو وہاں دیکھیں گے قرآن میں رب اپنے محبوب کو جبرائیل کے ذریعے یہ کہلوا رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو کیا محبوب کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے مجھے غیب کا عالم بنایا ہے؟ کیا اس کو نہیں معلوم ہے محبوب کو کہ خدا نے مجھے حاضر و ناظر بنایا ہے؟ کیا اسے محبوب کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈر سنانے والا، بشارت دینے والا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے؟ یقیناً معلوم ہے، مگر اس میں راز ہے. اس میں راز ہے. خدا اپنے محبوب کی تعریف فرما رہا ہے. خدا اپنے محبوب کی تعریف فرما رہا ہے، تعلیف قلبی فرما رہا ہے. اے میرے حبیب میں نے تجھے بنایا. اور جس زمانے میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہے اس زمانے میں کچھ ماننے والے بھی ہیں، کچھ نہیں ماننے والے بھی ہیں، کچھ اقرار کرنے والے بھی ہیں، کچھ انکار کرنے والے بھی ہیں. تو رب ذوالجلال کی مشیت نے چاہا کہ اے محبوب جب میں تیری تعریف کروں تو میری مشیت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ اے محبوب میں تجھے حاضر و ناظر کہوں اور کوئی انکار کر دے، میں تجھے مبشر کہوں اور کوئی انکار کر دے، میں تجھے بشارت دینے والا کہوں اور کوئی انکار کر دے، میں تجھے اپنا نبی مرسل کہوں اور کوئی انکار کر دے. اے محبوب تیری شان میں نہ سننا گوارا نہیں کرتا. اسی لیے اے جانے والے میں تجھ پر اپنا فضل فرماتا رہوں اور تو اقرار کرتا رہے. میں کہوں محبوب تو غیب سنانے والا ہے تو تو آمنا صدق نہ کہے. میں کہوں محبوب تو حاضر و ناظر ہے تو آمنا صدق نہ کہے. میں کہوں محبوب تو بشارت دینے والا ہے تو سر جھکاتا ہوا نظر ہے. اے محبوب یہ تیری نعت کا معاملہ ہے. ہم تیری تعریف میں کسی کی ممانعت سننا نہیں چاہتے ہیں. اے رسول ہم بنانے میں لا شریک ہے تو بننے میں لا شریک ہے، تو بننے میں لا شریک ہے. اسی لیے خدا نے اپنے محبوب سے ڈائریکٹ فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے میں نے تجھے شاہد بنایا. انشاءاللہ وہ باتیں آپ کل سنیں گے رب کے فضل سے. آج میں آپ کو صرف یہ بتاؤں رسول سے سیدھے مخاطب ہو کے رب نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب جاننے والے، اے غیب کی خبر رکھنے والے. یہ تو ہمارا ایسا عقیدہ ہے کہ سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے مگر یہ عقیدہ بدل نہیں سکتا. الحمدللہ یہ ہمارا ایسا عقیدہ خدا نے ہماری گٹھی میں یہ ڈال دیا. ارے وہ رسول ہی کیا جو غیب نہ جانتا ہو، وہ نبی کیا جو غیب نہ جانے، وہ رسول کیا. آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو اٹھا لیں، جب علماء مترجمین مفسرین جب اس کی ترجمہ و تفسیر فرمائیں گے تو ہر لفظ کی تفسیر، ہر لفظ کا ترجمہ کہیں چھوڑا نہیں. اللہ ان کے مرکزوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. انہوں نے کہیں کسی لفظ کو نہیں چھوڑا. مگر کچھ لوگوں نے قرآن کا جب ترجمہ کیا تو سب کیا، صرف نبی کا نہیں کیا. صرف نبی کا وہاں نہیں ملے گا. وہ ترجمہ کرتے اے نبی
ہمارے امام ترجمہ کرتے اے غیب بتانے والے، اے غیب جاننے والے، غیب کی خبر دینے والے، غیب بتانے والے، اس سے بڑا غیب اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جو ایمان لائے نا اللہ کی ذات پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی بنائی ہوئی جنت و دوزخ پر، کیا کبھی کسی نے دیکھا؟ کبھی کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، بن دیکھے ہی مان لیا ہے۔ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ خدا ہے، کس نے بتایا؟ ملائکہ کو کس نے بتایا؟ فرشتے کس نے بتایا؟ جنت ہے کس نے بتایا؟ سدرا کی ہمیں کیا خبر تھی؟ حضور جا کے آئے، بتایا، میں سدرا سے آگے جا کے آیا۔ عرش کی کسے خبر تھی؟ حضور جا کے آئے، بتایا، ہم عرش پہ جا کے آئے۔ لوح و قلم کی کسے خبر تھی؟ حضور نے بتایا، لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، عرش بھی ہے، ملائکہ بھی ہے، جنت بھی ہے، سدرا بھی ہے، وہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے اتنے پتے ہیں جتنی دنیا کی مخلوق۔ کس نے بتایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس بیری کے درخت پر آج تک ہر بندے حیات جتنے موجود ہیں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جب کسی کا پتا گرتا ہے تو دنیا میں اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ کس نے بتایا؟ میرے رسول نے بتایا، میرے رسول نے بتایا۔ وہ علوم جس کو آج تک کسی نے نہیں نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ جانا ہے، نہ خبر ہوئی ہے، میرے رسول نے بتایا۔ میرے رسول کی شان یہ ہے کہ اپنے مکان میں اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھتے ہیں اور کائنات عالم کے ہر چپے چپے پر نگاہ فرمائے ہوئے ہیں۔ کہاں کیا ہوتا ہے رسول جانتے ہیں۔ بہت بڑی وہ لمبی چوڑی بحثیں، وہ علمی گفتگو، وہ سب میں نہیں کرنے کا عادی ہوں۔ بہت مشہور و معروف باتیں میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ، بالکل مشہور و معروف۔ ہم صلاۃ و سلام میں ایک نعتیہ ربائی پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام میں، اور پھر دوسرے مصرے اس کے اندر لگا کر کے ہم اس پورے کلام کو پڑھتے اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جانتے ہو وہ ربائی کیا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت شیخ خواجہ مصلح الدین سعدی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شیخ سعدی، شیخ سعدی نے بہت بڑے شاعر تھے۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ آج تو حضور کی ایسی نعت لکھیں، ایسی نعت لکھیں کہ بارگاہ پاک میں مقبول و محبوب و منظور ہو۔ دل لگا کے بارگاہ رسالت میں نعت لکھنے کے لیے بیٹھ گئے، اور جب بیٹھے تو مصرع لکھ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ۔ وہ اپنے کمال سے مقام علویت پر پہنچ گئے اور اتنی بلندی پہ پہنچے کہ کوئی اس بلندی کو چھو بھی نہ سکا۔ بلغ العلا بکمالہ، فرماتے کشف الدجا بجمالہ، اس کے حسن و جمال کی روشنی سے ساری کائنات جگمگا اٹھی۔ کشف الدجا بجمالہ، پھر لکھتے ہیں حسنت جمیع خصالہ، اس آمنہ کے لال کی ہر عادت ہی بے مثال ہے۔ حسنت جمیع، سب حسین سے حسین عادتیں میرے محبوب کی ہے۔ حسنت جمیع، جمیع تمام عادتیں، ہر خصلت رسول بہت ہی حسین و جمیل۔ تین مصرے لکھ دیے، چوتھا یاد نہیں آ رہا، چوتھا مصرع یاد نہیں آ رہا۔ اب بے چین ہے، دل مضطرب ہے، یاد آئے تو لکھیں، بیٹھے تو لکھیں، کچھ ذہن میں آ جائے تو لکھیں۔ چوتھا مصرع کیسے لکھیں؟ سوچتے رہے، دل نکل گیا، رات آ گئی، نماز عشاء ادا ہوئی، پھر تہجد ادا ہوئی، اسی فکر میں کہ مصرع لکھے تو کیا لکھے، مصلے پہ آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی ادھر سے فیضان کرم ہوا، ادھر آنکھ لگی ادھر سے فیضان کرم ہوا، ساری کائنات
کے امتیوں کے حال کو دیکھنے والا رسول شیخ سعدی کے مصلی پہ تشریف لے آیا، عالم خواب میں تشریف لائے، فرماتے ہیں مصلح الدین کس بات کی پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہ حضور 3 مصرے تو ہو گئے، چوتھا نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا تو پھر تجھے تردد کس بات کا ہے؟ چوتھا میرا لگا لے، چوتھا میری طرف سے لگا لے۔ عرض کی حضور کیا کہا؟ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہم سارے کلام بھول گئے، آج بھی بلغ العلا بکمالہ ہمارے بچے بچے کو یاد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں سعدی کی محبت ہے اور میرے رسول کی عنایت ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے رسول کا، آپ جہاں چلے جائیے رسول دیکھتے ہیں۔ اچھا، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، حضور کے صحابہ کا بھی، کہ نبی کو خدا نے وہ غیب دیا ہے جو غیب کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا، کائنات میں کسی اور کو۔ ایک واقعہ، ایک روایت حدیث پاک کی روشنی میں عرض کروں، رسول غیب جانتے ہیں، اس میں کسی شک کی بات نہیں، کسی شک کو گنجائش نہیں۔ قرآن غیب ہے، آپ کو کیا معلوم؟ یہ قرآن جو ہمیں ملا ہے یہ تو اس رسول کا احسان ہے کہ ایک کلام کو اپنا کلام کہتے ہیں جو خود بولتے ہیں، اور ایک کلام کو خدا کا کلام کہتے ہیں۔ جو کلام خود نے بولا وہ حدیث ہے، اور جو کلام خدا نے بولا وہ قرآن ہے۔ یہ ان کا احسان ہے، مگر ہم نے کب پہچانا؟ حضور نے فرمایا یہ خدا کا کلام ہے، تو ہمارا ایمان ہے نا۔ پہلے ہی پارے میں، شروعات ہی میں ارشاد فرماتے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن میں شروعات ہی غیب سے ہوتی ہے، اس کی شروعات غیب سے ہوتی ہے۔ کیا غیب؟ یہ ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے۔ اسلام میم کے بعد جب آپ پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ ایسی کتاب ہے، وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ پھر آگے فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ان ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، پھر نماز قائم کرتے ہیں۔ تو آگے جو ذکر ہوا وہ پورا کلام، مگر شروعات غیب سے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ کہ غیب جو چیز ہے، غیب کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے غیب ہے؟ بندے کے لیے غیب ہے نا، غیب تو بندوں ہی کے لیے ہے نا۔ جنت غیب ہے ہمارے لیے، جہنم غیب ہے چھپی ہوئی ہمارے لیے، عرش غیب ہے ہمارے لیے، فرش کے نیچے جو چیز ہے تحت الثری تک ہمارے لیے غیب ہے، آسمان سے اوپر عرش معلی سے ماورا لامکان تک ہمارے لیے غیب ہے۔ نبی کے لیے بھی غیب ہے نا، رسول کے لیے بھی یہ چیز غیب تھی، مگر رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے میرے نبی کو سارے غیب کی چابیوں کا مالک بنا دیا۔ اسی لیے فرمایا یہ مومنین کی شان ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو جو چیزیں سب کے لیے غیب ہے۔ تو یہاں کس غیب کا ذکر ہے؟ خدا کا غیب۔ خدا غیب جانتا ہے، خدا غیب جانتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے تو ہم سوال پوچھیں گے کہ اس کے ہونے سے پہلے ایک مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ زمین کے نیچے بھی ایک زمین ہے، یہ غیب ہے۔ اور کوئی یہ کہے خدا وہ غیب جانتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟
خدا کے لیے بھی غیب، وہ پہلے چھپی ہوئی تھی پھر خدا جانتا ہے؟ معاذ اللہ، نہیں، اس کے لیے تو کچھ غیب ہے ہی نہیں، بنانے والا ہی وہ ہے، بنانے والا ہی وہ ہے۔ اور جب بنانے والا ہی وہ ہے تو کون سی چیز اس کے لیے غیب؟ نہ جنت غیب، نہ دوزخ غیب، نہ عرش و فرش غیب، نہ عرش معلی غیب، نہ تحت الثری غیب، نہ ہونے والا ہے وہ غیب، نہ ہوا ہے وہ غیب، نہ ہو رہا ہے وہ غیب۔ تو یہ جو غیب ہے یہ تو نبی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات جو ہو رہی ہے یؤمنون بالغیب کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمان والا ہے جو میرے محمد عربی کے علم غیب پر ایمان لے آیا ہے۔ مومن وہ ہے جو میرے محبوب کے غیب کو مانے۔ اسی لیے صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ میرے رسول کو خدا نے ہر غیب کا عالم بنا دیا ہے، ہر غیب کا عالم۔ صحابہ بھی جب تشریف لاتے تھے تو اتنے مؤدب بارگاہ میں بیٹھتے تھے، اور سرکار جو فرماتے تھے کبھی سوال نہیں کیا ایسا کیوں، بلکہ ہمیشہ آمنا و صدقنا، اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے، آپ نے جو کہا ایمان لے آئے۔ معلوم ہوتا ہے نبی کے علم غیب کو ماننا ہی ایمان ہے۔ ہم کسی اور کا ذکر نہیں کریں، انشاءاللہ کبھی وہ بات نہیں آئے گی، بس آپ اتنا ہی سمجھ لیں غیب ماننا ہی ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سب سے بڑا مفتی تو وہی ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہے، ایک جنگ سے غزوے سے کچھ مال آیا ہوا ہے، اور جب وہ مال آیا تو اس مال کو رات کو ایک جگہ پہ ذخیرہ کیا ہوا، کچھ اناج ہے، کچھ غلہ ہے، ایک جگہ سرکار نے رکھا ہوا جمع کر کے۔ اور جب وہ مال رکھا ہوا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات کو اس مال کی تمہیں نگرانی کرنا، دیکھنا ہے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود، کئی ائمہ و محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں روایت فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف لے گئے رات کی نگرانی پہرے داری کے لیے، اور جب وہ وہاں پہنچے آدھی رات ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بندہ آیا اور آ کے تھیلے میں اس میں سے جو گھؤں جو بھی ہوگا اناج جو بوری میں وہ بھرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کیسے لے رہے، اس کو پکڑا جب تو وہ عاجزی کرنے لگا کہ نہیں، میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، اور جب وہاں لے جاؤں گا تو پھر رسول جو چاہے سزا دیں۔ اس نے کہا، اے ابو ہریرہ مجھے معاف کر دو، میں بڑا غریب ہوں، عیالدار ہوں، میرے بچے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، ہم تنگ دست ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا، چھوڑا۔ صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں سیدنا ابو ہریرہ پہنچے۔ جب وہ پہنچے تو میرے سرکار ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا کے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ وہ رات والے تیرے چور کا کیا ہوا؟ رات والے تیرے چور قیدی کا کیا بنا؟ سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس نے اپنے اہل و عیال کا ذکر کیا، اپنی غریبی کا تذکرہ کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار نے بھی آپ کو ڈانٹا نہیں، غصے نہیں ہوئے، خفا نہیں ہوئے، بلکہ سرکار کیا فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ خیال رکھنا آئندہ رات کو وہ پھر آنے والا ہے، اگلی رات کو وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اب تو کتنا پکا یقین ہوگا، اسے آنا ہی ہے، اسے آنا ہی ہے، اس لیے کہ میرے غیبدہ رسول نے فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا، اب اسی طرح نظر لگائے ہوئے، ٹک ٹکی باندھے ہوئے میں اسے دیکھ رہا، آیا اور آنے کے بعد پھر وہ اناج سامان غلہ وغیرہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں گیا
اور جانے کے بعد اس سے کہا آج تو تجھے جانے نہیں دوں گا، آج تو تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ میرے آقا نے پھر فرمایا تھا وہ آئے گا، اور یقیناً میرے رسول کی بات سچی ہوئی۔ وہ کہنے لگا اے ابو ہریرہ مجھ پر رحم کرو، میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑا مفلس ہوں، میں بڑا کنگال ہوں، میرے بچے بہت محتاج ہیں، مجھے اس کی بہت حاجت ہے۔ وہ یہ معذرت اور عذر پیش کرتا رہا اور حضرت ابو ہریرہ کو اپنے دکھ درد بیان کرتا رہا۔ سرکار کا ساتھی، حضور کے ساتھ بیٹھنے والے کتنے موم دل تھے۔ سرکار نے فرمایا تھا پھر بھی جب اس نے عیال کی، اہل و عیال کی، غربت کی، تنگدستی کی، جب وہ فریادیں، شکایتیں اور اپنی وہ عرضیاں رکھتا رہا تو فرماتے پھر مجھے ترس آ گیا تو میں نے اسے پھر چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا دوسرا دن جو ہوا، صبح ہوئی تو میں گیا، سرکار دور ہی سے مسکرا رہے ہیں، حضور دور ہی سے مسکرا رہے ہیں، اور مسکرانے کے بعد فرمایا اے ابو ہریرہ آج پھر تیرے اس قیدی کا کیا ہوا؟ سرکار سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک بأمی و ابی، اس نے مجھے اپنے اہل و عیال کی تنگدستی کی جب بات کی تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اب مت چھوڑنا، کل وہ پھر آنے والا ہے، پھر وہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج تو میں نے عہد کیا ہوا ہے، آج چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ تیسری رات کو جب وہ پہنچے تو دیکھا واقعی آدھی رات گزری، پھر وہ چور آ گیا، پھر آ گیا، اور جب پھر آیا مال بھرنے لگا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے آج تو جانے نہیں دیں گے۔ میرے آقا نے آج تیری پھر خبر دی تھی، اور میرے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی تھی وہ حق ہے، وہ حق تھی۔ ایک بات بتائیے، وہ آیا اور آئے واقعہ ہوا، اس کو تو رسول نے غیب سے دیکھ لیا، مگر وہ پھر آنے والا ہے اس کو بھی رسول دیکھ رہے، جو آنے والا ہے اس کا ارادہ وہ بھی رسول دیکھ رہے، اور پھر جو ہوا وہ بھی رسول نے دیکھا، اس کی خبر بھی سرکار ارشاد فرما رہے ہیں۔ تیسرا دن، تیسری شب رات کو جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آج تو نہیں جانے دیں گے، آج پھر وہ عاجزیاں، آج پھر وہ آہوزاری، پھر وہ گریہ وزاری کرتا رہا، معذرت کرتا رہا، نہیں مانے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے وہ کہتا ہے اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں کہ اگر تو اس کو رات کو پڑھ لے تو شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ ایسا میں تجھے کلمات سکھا دوں کہ تو رات کو اسے پڑھ کے سو جائے تو خدا کے نگہبان فرشتے تیری حفاظت کرتے رہیں، شیطان تجھ سے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اے ابو ہریرہ روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، جو یہ پڑھ لیتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ صبح ہوئی، گئے بارگاہ رسالت میں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ آج تم نے پھر اسے چھوڑ دیا، آج تم نے پھر اسے چھوڑ دیا، کیا ہوا تیرے اس قیدی کا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ بڑی آہوزاری کر رہا تھا تو میں نے پھر چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کیا انہوں نے کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے وہ کلمات سکھائے کہ اس کے پڑھنے سے شیطان قریب نہیں آتا۔ فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے مگر اس نے جو بات کہی وہ سچی ہے، اس نے جو بات کہی وہ سچی ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ تجھے معلوم ہے وہ کون تھا؟ تجھے معلوم ہے وہ کون تھا؟ عرض کرتے فداک بأمی و ابی یا رسول اللہ واللہ ورسولہ عالم، اے اللہ کے رسول اس کو تو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ فرماتے وہ خود شیطان ہی تھا جو تجھے سکھا گیا، وہ خود شیطان ہی تھا جو تجھے سکھا گیا۔ وہ رسول جو رہیں اپنے حجرے میں اور بات کریں عرش معلیٰ،
خبر دی عرش معلیٰ کی۔ میں نے تو حضرت سیدنا امام قاضی ایاز شافعی مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رسول کے علم کی شان تو یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے حجرے میں ہوتا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں اپنے حجرہ شریف میں ہوتا ہوں اور جبرائیل سدرہ سے آنے کا ارادہ کرتے ہیں، میں ان کے ارادے کو جان لیتا ہوں۔ جبرائیل سدرۃ المنتہا سے آنے کا ارادہ کریں اور میں ارادے کو جان لوں۔ اور صحابہ نے میرے رسول کے غیب کی جو خبریں دی ہے، باتیں بہت ہیں، ایک آخری بات اس سلسلے کی عرض کر کے اپنی گفتگو کو مختصر کر دوں کہ میرے رسول کو خدا نے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ جہاں رہے وہیں سے کائنات کو دیکھ لیتے، جس مقام پر رہیں۔ اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں جب درود و سلام پڑھو تو یہ یقین رکھ کے پڑھو میں پڑھتا ہوں میرے رسول سنتے ہیں۔ ایک بات اور بھی مسئلے کی میں بتا دوں، حضرت امام غزالی سیدنا محمد بن محمد امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ ان کا اسم گرامی بھی محمد، ان کے والد صاحب کا اسم گرامی بھی محمد، ان کے دادا حضور کا اسم گرامی بھی محمد بن محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ ایک کتاب لکھی احیاء العلوم، بہت ساری کتابیں، مکاشفۃ القلوب، ان کتابوں میں ایک کتاب میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اے نمازی جب تو نماز پڑھے اور التحیات میں یہ کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت روض انور کا تصور مت کر، یہ مت سوچ کہ میں حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی، بلکہ یہ سوچ کہ میں یہاں بیٹھا ہوں وہی رسول حاضر ہے اور میں رسول کو السلام علیکہ ایھا النبی کہہ رہا ہوں۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو، یہ نہیں کہ ہم مدینہ سوچے کہ اب جالیوں کے سامنے کریں السلام علیکہ ایھا النبی۔ ارے تیرا رسول جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ اتنا محتاج نہیں ہے، تو جہاں ہو وہیں وہ حاضر ہو کے سلام قبول فرماتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے وہ علم عطا فرمایا جس علم کی کوئی مثال نہیں، جس علم کا کوئی جواب نہیں، وہ ایسے عالم غیب ہے کہ عالم الغیب نے غیب کا ہر علم میرے رسول کو عطا فرمایا۔ صرف ایک روایت میں اس سلسلے کی عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا ہوا ہے جہاد کے لیے، خود تو مدینہ شریف میں اور آپ کے غلام ملک شام میں لڑنے کے لیے گئے ہوئے، ملک شام میں کئی میلوں دور، وہاں اس زمانے کی بات ہے جب نہ تار ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ موبائل ہے، نہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، کوئی شے وہاں سے خبر پہنچانے والا بھی اگر آئے گا تو مہینے کے بعد آئے گا، ایک ماہ کی مسافت، ایک مہینے کا سفر ملک شام سے مدینہ شریف۔ فرماتے ہیں کہ وہ لشکر وہاں گیا ہوا جنگ موتا میں، اور سرکار مدینہ شریف میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار نے وہی بیٹھے بیٹھے اپنے صحابہ کو جنگ کا نقشہ بتا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے جنگ کا نقشہ بتا رہے ہیں، اور صرف بتا نہیں رہے، باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فاخذ الرایۃ، نے لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور نے جب فرمایا فوسی، تو حضور کی آنکھوں سے موسلا دھار آنسو جاری ہو گئے،
جیسے کہ دیکھ رہے. فرماتے ہیں ثم اخذ الرایۃ جعفر فوسی، پھر اب جھنڈا جعفر طیار نے لیا اور اب وہ بھی شہید ہو گئے. ثم اخذ الرایۃ، پھر جھنڈا لیا. رواحہ نے فاخذ الرایۃ رواحہ فوسی، پھر جھنڈا لیا رواحہ نے اور وہ بھی شہید ہو گئے. اور سرکار موصلہ دھار آنسوؤں کے ساتھ اس واقعے کو مدینہ شریف میں بیان کر رہے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ حضور سامنے اسے ملاحظہ فرماتے. راوی فرماتے ہیں پوری محفل میں ایک غم و الم کا دورہ ہے. سارے صحابہ سرکار کو دیکھ کر کے اشکبار ہیں. ادھر حضور رو رہے ہیں، ادھر صحابہ رو رہے ہیں. اور اس کے بعد اچانک آقا نے ارشاد فرمایا کچھ دیر کے بعد ثم اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ وفتح اللہ له علیہ، اور پھر جھنڈا لیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، اور اللہ نے اس کو فتح عطا فرما دی، اور اس کا نام حضرت خالد بن ولید ہے. روایت بڑی طویل ہے. سرکار نے ادھر یہ ارشاد فرمایا حضرت زید شہید ہوئے، پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے. پھر اللہ نے چوتھے کمانڈر اسلام حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا دلایا. اور سیدنا خالد بن ولید نے جب جھنڈا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرما دی، انہیں فتح عطا فرما دی. جانتے ہیں باتیں بہت نکل جائے گی، مگر اس روایت ہی میں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ جو منہ مبارک کی آپ زیارت کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے سامنے. خدا کا بہت بڑا فضل ہے. جب آپ اس کو وسیلہ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا اللہ پوری فرمائے گا. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس جنگ کے اندر جہاں اتنے سارے ملک شام میں شہید ہو گئے، اللہ نے ان کو فتح دی. جانتے ہو کیا وجہ ہے فتح کا؟ وہ راز خود بیان فرماتے ہیں. ایک مقام پر دشمن سے وہ لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے گر گئے، اور جب گرے تو ان کے سر سے ٹوپی گر گئی. جب ٹوپی گری تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں اللہ تم پر رحم کرے، مجھے میری ٹوپی دو، میری ٹوپی دو. وہ چلا رہے ہیں. لوگوں نے ٹوپی دیا، انہوں نے پہنا، اور جب ٹوپی کو پہنا ایک ہی وار میں دشمن کو فینال جہنم کر دیا. جب دشمن فینال جہنم ہو گیا تو کسی نے پوچھا خدا تم پر رحم کرے، دشمن تمہارے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا اور تم ٹوپی مانگ رہے تھے. کہ تجھے نہیں معلوم اس ٹوپی میں میرے رسول کے منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں، اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا تھا اے خالد جس میدان میں یہ ٹوپی تیرے سر پہ رہے گی، تو جس لشکر میں رہے گا اللہ اس لشکر کو کامیابی عطا فرما دے گا. ثم رایت فاخذ الرایت سیف من سیوف اللہ وفتح اللہ له تعالی. پھر ایک اللہ کی تلوار نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور خدا نے اس کو فتح عطا فرما دی. ایک مہینے کے بعد جب یہ لشکر آیا اور اپنی کہانی رودات جب سنانے لگے تو جیسے حضور نے فرمایا تھا پہلے زید شہید ہوئے، پھر حضرت سیدنا جعفر شہید ہوئے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، پھر حضرت خالد بن ولید نے جب جھنڈے کو لیا تو خدا نے انہیں فتح عطا فرما دی. یہ علم غیب ہے میرے رسول کا. اور ادھر صحابہ بھی انکار نہیں کرتے بلکہ وہ سن رہے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا غیب ہے، اے خدا کے رسول ہم نے تو بن دیکھے آپ کے کہنے سے خدا کو مان لیا.
آپ کے کہنے سے جب ہم نے خدا کو مان لیا ہے تو خدائی کیا چیز ہے؟ اے مصطفیٰ، ہم مان گئے کہ اللہ عالم الغیب نے آپ کو عالم غیب بنایا ہے، آپ سارے غیب کے جاننے والے عالم بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ حق یہ ہے کہ ہم اس رسول پر کما حقہ ایمان لائیں، اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو اس نعمت کی تعلیم دیں کہ اے لوگو، ایمان مفت نہیں ملا، یہ خدا کے فضل سے ملا ہے، اللہ کی نعمت سے ملا ہے، اس کی رحمت سے ملا ہے۔ ہم دعا کریں مولا تعالی ہمیں صحیح راسخ العقیدہ مومن بننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کے لیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت تھے کتنا سہانا، حور گاتی تھی ترانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کوئی نیکی بن آئی، عمر سب یوں ہی گوائی، اب ستاتی ہے جدائی، یا رسول اللہ دہائی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کر کرم محبوب دعوت مرشد مدنی میاں پر، عمر میں برکت عطا کر، دین کی خدمت لیا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ
يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك بيتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا سيدنا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے خالق ہر بلند پستی، شسی زکا بے کنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و اما و تندرستی، ہے مستحق عذاب کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا را نہ ہم کو دیکھ، دامن میں ہمارے کیا ہے گناہوں کے ما سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ، یا الہی جب تک جسم میں جب تک ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے، جب نکیرین کریں قبر میں آ کر کے سوال، تیرے محبوب کی باتوں کا ہی بس دھیان رہے، لب پہ کلمہ رہے اور سینے میں قرآن رہے، مرتے دم یار کی یا رب ہمیں پہچان رہے، ایسی تصویر کھینچے قلب کے آئینے میں، تو رہے پاس نبی تیرا میرے ساتھ رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ کریم نزع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ الحمدللہ الذی قال فی شان عظمت حبیبہ الکریم علیہ افضل الصلوات واکمل التسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب